ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات علماء کرام، میرے بزرگ و دوست و ساتھی، سچی بات یہ ہے کہ عمران صاحب کی گفتگو بہت سوچ بھی ہوتی ہے اور کیف بھی ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ حکم ہوا ساتھیوں کا، میں تو اپنی ایک بہن کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوا۔ ساتھیوں، برادر گرامی نے جو موضوع چھیڑا، ایک جگہ ہوتی ہے بات کرنے کی۔ اگر کوئی اور جگہ اس سے بہتر شہر میں ہوتی نا تو شاید ہم وہاں جاتے، وہاں جاتے۔ اس سے بڑھ کر بابرکت باعظمت جگہ شہر میں نہیں، ہم اس جگہ آتے ہیں اور اس جگہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں گے اور اپنی بہن، اپنی عزیزہ، اپنی مہربان کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے سوال کریں۔ ساتھیوں، مولانا نے موضوع شروع کیا والدہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ہمیں، ہم پہ جتنے فرض ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جمعہ ہے، اس طرح کی اور کئی چیزیں، لیکن نماز دن میں 5 بار، جمعہ ہفتے میں 1 بار، رمضان سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال میں 1 بار، حج زندگی میں، ساری عبادتوں کا نچوڑ حج۔ اور ہم ساری عمر کما کما کے، نوکریاں کر کر کے، سبھی جو بقایا ملتا ہے کہتے ہیں حج کا۔ حج کرنے کی ایک حسرت ہوتی ہے، لیکن حج کرنے والا آدمی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے جانے سے لے کر واپس آنے تک میں نے حج کے آداب کو پورا کیا ہے، میرا حج قبول بھی ہو جائے گا، میں اب حج کے آداب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی نقص اور خامی نہیں رہی۔ لاکھوں روپیہ، مہینوں کا سفر، تکلیف، سب کچھ کرنے کے باوجود کسی کو کوئی یقین نہیں کہ میرا حج قبول ہو گیا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من ولد بار ينظر الى وجه والديه بنظر الرحمت الا كتب الله له بكل نظر الرحمت حجة مبرورة۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں زمین تبدیل ہو سکتی ہے، پہاڑ ہل سکتے ہیں، کائنات میں تبدیلی آ سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کے زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنا عدل ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا نماز ساری عمر نماز پڑھتے ہیں، کیا خبر نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ وضو صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟
نیت ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تکبیر ٹھیک پڑی ہے نہیں پڑی؟ ثنا، حمد، قرات، رکوع، سجدہ، تشہد، کسی میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ کوئی نمازی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز میں نے 100% صحیح پڑھ لی؟ نماز صحیح کیسے ہوگی؟ لیکن اسی طرح روزہ ہے، روزے کے آداب ہیں، اس کے بہت سی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی شرائط ہے، صدقہ قربانی کی شرائط ہے۔ ہم یہ سارے کام رسماً کرتے ہیں، قبولیت کی سند نہیں ہے۔ ایک میرے آقا کے ارشاد کے مطابق قطعی بیٹا ماں کو، باپ کو محبت، عقیدت، احترام اور پیار سے جب دیکھتا ہے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، حج کا، اور پھر مقبول حج کا سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کریم نے دے دیا۔ بیٹا یار مائیں تو بیٹوں کو پیار سے دیکھا ہی کرتی ہیں، انہیں تو دیکھ کے ٹھنڈ پڑتی ہی ہے، اور بیٹا بھی تو خوش قسمت بنے نا، بیٹا بھی ماں باپ کو پیار اور محبت سے دیکھے تو صحیح۔ ہم اپنے بچوں کو کتنے لاڑ سے دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، سارا دن ان کی خواہشات، ان کی ڈیمانڈ، ان کی ضروریات، نہ مانگے تب بھی چیزیں، یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ، یہ کھیل لے گا، یہ پسند کرے گا، یہ کپڑے لاؤ، یہ فلاں چیز لاؤ، یہ چیز لاؤ۔ اپنے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ بچے خوش بھی نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ کو 10 20 50 100 روپے کی چیز لا کے دو، وہ تمہیں 70 دعائیں دیں گے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ میں جب اپنی والدہ محترمہ کے لیے چند روپے بھی خرچ کرتا تھا تو کہتی تھی پتر پتہ نہیں میرے پتہ نہیں کتنے پیسے لا کے شے لے آئے، پتہ نہیں کتنے پیسے لا کے لے آئے، اندازہ لگائیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم جو ہمارے یہاں بھی وہ شفیع، قبر میں بھی وہی شفیع، حشر میں بھی وہی سہارا، ہر جگہ پہ وہی سہارا، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب نے یہ فیصلہ دے دیا، حکم دے دیا، ناقابل تبدیلی، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ حکم ہے قطعی۔ ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدہ اور والد دونوں، ماں اور باپ دونوں، ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی توازن کرتے ہیں، اس کو بدلہ دیتے ہیں، یہ تو نیکی کا بدلہ نیکی ہو گیا۔ جتنی کوئی بھلائی کرتا ہے اتنی بھلائی کر دو، اس کا بدلہ ہو گیا۔ ایک کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا بدلہ دے دو، وہ بھی اس کا بدلہ ہو گیا۔ یہ تو انصاف ہو گیا، یہ تو انصاف ہو گیا۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرے، کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرنے کا بدلہ نہ نیکی دے، میں تو بڑے چنگے سے نہ رویہ کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ تم اگر اس سے بدلے کا توقع کر رہے ہو تو یہ احسان تو نہیں ہے۔
ایسا مصطفیٰ کریم کی ساری زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے. گالیاں دینے والوں کو مصطفیٰ کریم نے دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کے لیے جھولیاں پھیلا کے ہدایت کی دعائیں مانگی، تنگ کرنے والوں، کانٹے بچھانے والوں، وطن سے نکلنے پر مجبور کرنے والوں، حملے کرنے والوں، زخمی کرنے والوں، ہر تکلیف دینے والوں آپ نے معاف بھی کیا. آپ نہیں دیکھتے حضور کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد عداوت کا یہ منظر کہ کلیجہ چبانے کی کوشش کی گئی. جب حد درجے کی نفرت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں میں تیرا کلیجہ چبانا ہے. حد درجے کی تکلیف مصطفیٰ کریم نے وہ دیکھا، قسم کھائی کہ میں اس کے بدلے 70 آدمیوں کو مسلح کروں گا. 70 آدمی اتنا. لیکن میرے رب نے فرمایا میرے محبوب، حضور کی ہر ادا، حضور کا ہر عمل ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں لے کے آتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا انسا ولیکن انسا لے وسنہ، میں کبھی بھولتا نہیں ہوں، میں کبھی بھولتا نہیں، میں بھلایا جاتا ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ میری سنت بن جائے. آقا علیہ السلام قسم رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب تو رحمت للعالمین، تو قسم کا کفارہ دے دے، انہیں معاف کر دے. اور کرن صاحب بیٹھے ہیں، میرے بہت ہی محبت کرنے والے، اور میں یقین سے کہتا ہوں مسلح پہ کھڑے بیٹھ کے کہ میرا وہ دوست، میرا دوست نہیں، میں ان کا غلام ہوں. عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ان کا بیٹا میجر ابراہیم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے گا. انہوں نے سالار اعظم بھی کتاب لکھی ہے ابھی آقا علیہ السلام کو، کہ یہ فوجی حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے 700-800 صفحے کی کتاب سالار اعظم کے نام سے انہوں نے لکھی ہے. وہ جب کمیشن میں گئے تھے نا، میرے پاس فیلو تھے، گئے تو مجھے کہتے ہیں قمر میرے لیے دعا کریں. ہائے ہائے، اللہ پاک نے مجھے یار بڑے سونے سونے دیتے، بڑے محبتاں لے دیتے، بڑی دعاواں لے دیتے. کہتے ہیں قمر میرے واسطے دعا کر، ہر دن میرے واسطے دعا کر، میں شہید ہو جاؤں. اگر میں دعا کر میں شہید ہو جاؤں. ایک یاد رکھ، شہید جن لوگوں کی سفارش کر سننا انہوں جو ایک تم ہی ہو سکتا. یار ہوں تو ہے بجے ہونا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہی وحشی، پڑھئے غزوات کے بارے میں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن یاد کروایا جاتا تھا نا، اسی طرح ہمیں جنگوں کے بارے میں مغازی کے درس دیے جاتے تھے. فلاں نے یہ بیان کی، فلاں نے یہ بیان کی، فلاں نے یہ بات کی، جس طرح حدیث روایت کی جاتی ہے. اور مغازی کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. وہ واشی جس نے حضور کے چچا جان کو شہید کیا، ان کے سینے کو چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا. مصطفیٰ کریم نے قسم کھائی، پھر اس قسم کا آپ نے بدلہ دیا. لیکن وحشی جب حضور کے سامنے آیا، توبہ کر کے معافی مانگنے آیا، تو مصطفیٰ کریم نے اسے بھی معاف فرما دیا. اسے بھی معاف فرما دیا. اندازہ لگایا معافی کے یہ حالات ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم نے زندگی بھر ہر اس کو
جس نے آپ کو تنگ کیا، تکلیف دی، مصیبت دی، پریشان کیا، ہر ایک کو معاف کیا، احسان یہ ہوتا ہے۔ ہم والدین سے یہ کہیں، مجھے اب یاد پتہ ہے، میرے علم میں، میرے تجربے میں کئی لوگ ہیں کہ جن کے والدین کروڑوں روپے کی جائیداد ان کو دے کے گئے ہیں، ایک 5 7 8 بھائی بہنیں، سب کو 3 3 4 4 کروڑ کا حصہ آیا، 3 3 4 4 کروڑ روپے کا حصہ آیا، میرے بڑے قریبی لوگ، لیکن ان میں سے ایک کہتے ہیں فلانے چوکھا لگ گیا، فلانے چوکھا لگ گیا، فلانے چوکھا لگ گیا، اگر ان میں سے ایک میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ بڈھا سن دے کے گیا، 3 4 کروڑ کا مال مل گیا تو کہہ رہے سن کو بڈھا دے کے گیا۔ اندازہ لگا ساتھیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ والدین کو محبت سے دیکھنا مقبول حج ہے، اور مقبول حج پھر قربان جائے صحابہ کی عظمت کے، جب آقا نے فرمایا نا کہ ایک بار دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب، تو عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دن میں والدین کو دیکھے تو 100 حج کا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا نام اللہ اکبر و اکبر، 100 بار دیکھو گے 100 حج کا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیں، میں یقین سے کہتا ہوں ہم دعاؤں کے لیے، ہمارا ایمان ہے اولیاء کرام کے مزارات رحمتوں کی اماجگاہ ہوتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں جانے کے لیے قدم قدم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعا مانگی ہوئی رب کائنات قبول کرتا ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے اس کی ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس کی دعا وہاں جا کے زیادہ قبول ہوتی ہو۔ میرے آقا نے کتنا، ایک بات کہہ دوں، دعا بھی ان کی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، دعا تار بھی دیتی ہے، تار دینی ہے نے دعا مانیے، یہ سنتے رہتے ہیں نا، یہ تو بات ہم مان لیتے ہیں سارے، تار دینی ہے نے دعا مانیے، لیکن بد دعا جو ہے وہ بھی دنیا میں رسوا کر دیتی ہے، ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اولاد نیک دیتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ خوش بخت اولاد ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کی سعادت اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو محروم نہ کیجئے، بچوں کے لیے اگر 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے 10 20 50 خرچ کریں گے تو بیٹے اور بیوی تو آپ کو دعا دینے سے رہی، 10 سوٹ لے آئیں گے تو اسے پسند آئے گا یا نہیں ہے، ادھر رنگ نہیں ہے، ادھر ڈیزائن نہیں ہے، ادھر ہے نہیں ٹھیک، ادھر ہے فلانا نہیں۔ ماں باپ نے بھی کبھی کہا ہے کہ پتر کیا جائے لے آئے، ان کی زبان سے تو دعائیں نکلتی۔ اس لیے سب سے پہلا حق آدمی کا اپنے والدین کی رضا، والدین کی خدمت، والدین کو راضی رکھنا۔ حدیث پاک میں آپ کو کئی بار سنا چکا حضرت جریج کا قصہ، حضور پاک نے بیان فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک فقیر آدمی تھا، درویش آدمی تھا، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہاں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں، تو وہاں اللہ اللہ کر رہا تھا، گاؤں میں کسی عورت سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کے ہاں بغیر نکاح کے بچہ آ گیا، اس نے کہا کہ اب کس کا نام؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا، بتاؤ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ چلو اس درویش کا نام لے لیتے، اس درویش کا نام لے لیا،
ہوا کیا تھا کہ وہ درویش ایک بار عبادت کر رہا تھا، ماں نے بلایا جریج، وہ نماز پڑھ رہا، نماز پڑھتا چلا گیا تھا۔ 2-4 منٹ بعد ماں نے پھر بلایا جریج، پھر جاؤ، عبادت مصروف ہے، نماز پڑھ کے پھر چلا جاتا ہوں۔ 3 بار بلایا، جب نہ آیا نا کہتی ہے تو انشاءاللہ کسی بدکار دے وصفوں میں، انشاءاللہ تو کسی بدکار دے وصفوں میں۔ نماز پڑھ کے گیا، امی جی میں نماز پڑھتا پیاس ادھر، ہمارے چلو ٹھیک ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے منہ سے نکلی ہوئی وہ بات اس فاحشہ عورت سے گناہ سرزد ہونے کی بنیاد پر اس کی زبان سے نکلا فلاں درویش نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لوگ گئے، اس کا کمرہ گرا دیا، گالیاں دی، مارا پیٹا، تو فقیر بنے وہ کیا ہے یہ، وہ بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میاں تم اپنی دیکھ اور یہاں فقیر بنا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کیا مسئلہ بتاؤ تو ہے۔ کہتے ہیں یہ بچہ دیکھو نا، فرمایا لاؤ بچہ ادھر، بچہ لے آؤ ادھر۔ میرے آقا کا ارشاد ہے تو بچہ لایا گیا، سامنے رکھا گیا۔ جریج نے اشارہ کیا، بیٹے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے نا، ایک میرے آقا فرماتے ہیں یہ بچہ بولا، کہتا کہ فلاں آدمی میرا باپ، فلاں۔ وہ بچہ جب بولا لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ کہ بچے کو اشارہ کر رہا ہے اور بچہ بول رہا ہے، اور بچے نے بتا دیا فلاں۔ انہوں نے منتیں کی، کہا ہم آپ کو ہر چیز دیتے ہیں، مکان بنا دیتے ہیں، عبادت خانہ بنا، کہتے چھوڑو یہ بات۔ اصل یہ ہے کہ میری ماں کی زبان سے میرے لیے بد دعا نکل گئی تھی، مجھے یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ماں کو بھی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے بچوں کو بد دعا نہ دیں، مائیں بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں، کسی لمحے سنا جا سکتا ہے۔ اور اولاد کو چاہیے کہ ہر خسارہ برداشت کر لیں، ماں باپ کی بد دعا نہ لیں، بد دعا نہ لیا کرو۔ ان سے دعا لینے کے لیے دنیا میں ہوتا بھی چلے جائے تو قبر پہ جا کے بھی مانگ لیا کرو، ان کا واسطہ دے کے مانگا کرو۔ موضوع بڑا لمبا ہے، میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما